بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، سیاسی میدان بڑا گرم ہے۔ تحریک کا بھی اعلان ہے کہ محرم کے بعد اس وقت کی صورتحال کیا ہے، کہاں ہلچل مچ رہی ہے، یہ تمام باتوں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ عمران، زرداری، نواز شریف مائنس کون؟ سوال نشان ہے بہت بڑا۔ ان کی خبریں آپ تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن باقی تفصیلات میں بتاتا ہوں۔ کے پی کے میں حکومت کی تبدیلی ہو سکتی ہے، یہ کس کا دعویٰ ہے یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ صدارتی نظام اور قومی حکومت کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ ایسی تبدیلی کیا ہوگی کہ اچانک سارا نظام ہی تبدیل کریں؟ چودھری نظام الدین نہیں چوک کے باہر چھوٹنے لگے، کیوں؟ بھارت پھر حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب فیلڈ مارشل نے دیا، بڑا تگڑا قسم کا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اور نئی تحریک صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا، وہ کیا ایجنڈا ہے؟ ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات یہی کرتے ہیں، نئی تحریک۔ پی ٹی آئی کا اعلان ہے کہ عاشورے کے بعد، آج پہلا دن تھا تو کوئی بڑی تحریک کا نظر نہیں آیا کہیں۔ ایک آدھ پریس کانفرنس ہوئی ہیں، لیکن صرف سوشل میڈیا پہ شور ہے کہ حمزہ عالیہ جو ہیں وہ عوام میں پھرتی نظر آئیں، جبکہ محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہے وہ پولیس یا اپنا فورسز کے گھیرے میں تھے۔ ٹھیک ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ وزیر داخلہ ہے، ظاہر ان کا پروٹوکول ہے۔ اگر عالیہ حمزہ جو ہے وہ وزیر داخلہ ہوتی تو وہ بھی اسی طرح ہوتی، وہ بھی پورے عوام میں نہ ہوتی، بلکہ اسی طرح گھیرے میں ہوتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہے نئی تحریک کا 1 پوائنٹ ایجنڈا؟ کیا ہے؟ پہلے یہ کہا گیا تھا جب ان کی تحریکیں چل رہی تھیں، جب اسلام آباد پہ چڑھائی ہو رہی تھی تحریک انصاف کی جانب سے، تو اس وقت تھا کہ چوری کا مینڈیٹ واپس دیا جائے، فارم 47 کی حکومت کو ختم کیا جائے، ان کو گھر بھیجا جائے، تو بہت سے مطالبات ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات ختم کیے جائیں، قیدیوں کو رہائی دی جائے، چیئرمین کو رہائی دی جائے، پانی چیئرمین کو۔ اس وقت لیکن کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ 26 نومبر کے بعد تو سارا پائی تختہ ہی الٹ گیا۔ 9 مئی تو پہلے ہی کافی تھا، گلے پڑ گیا تھا، لیکن 26 نومبر نے رہی سے کسر پوری کر دی۔ اب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، چاہے مذاکرات کر لیں، چاہے تحریک چلا لیں، جو بھی ہے اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، جو تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ خان کی رہائی، پہلے انہوں رہا کرو پھر گل کریں گے، باقی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اور انہیں بھی پتہ ہے کہ جب خان جیل میں اتنا حکومت کے لیے پریشان کن ہے، تو جیل سے باہر ہوگا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ یہ ہونا نہیں۔ اور اس پر 2 رائے کہ اندر کی پارٹی کے لوگ بھی، جس پہ باجی علیمہ بھی کہہ چکی ہیں کہ جناب کچھ لوگ نہیں چاہتے، یہ خود مائنس کرنا چاہتے ہیں، اور پھر سب نے باری باری کہا، بلکہ وہ نیاز اللہ نیازی جو ہیں، جو ان کے ترجمان عمران خان صاحب کہتے ہیں، انہیں تو بہت سی باتیں کرتی ہیں، اور انہیں کہ جان بوجھ، اور اس سے بھی پہلے فیصل واڈا صاحب بہت کچھ کہہ چکے ہیں کہ چور ہیں، بچھو ہیں، ارد گرد ہیں، نادان دوست ہیں، ان سے جان چھڑائیں، عمران ورنہ پھنس جائیں گے، اور وہ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، جس وقت ان اقتدار میں تھے بھی، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ اس لیے کہ کوئی سیاسی چال نہیں۔ میرا پہلے دن سے اختلاف یہ ہے کہ تحریک انصاف نے سیاسی مقدمات کو قانونی انداز میں لڑا، اور قانونی مقدمات کو سیاسی انداز میں لڑنے کی کوشش کی، جس کا رزلٹ نادان وکیلوں نے مروا دیا، اور اس میں سارے شامل ہیں، یعنی لطیف کھوسہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، کیونکہ جارحانہ بولے نا تو عمران خان صاحب خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ کام غلط ہو گیا۔ اب اس سے آگے چلیں تو ابھی تحریک چلتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پہلی تحریکیں ناکام ہوئیں، ترسیلات زر کی بات ہوئی تھی، اس میں بھی ناکامی ہوئی، حکومت کو زیادہ مل گیا، تو ریکارڈ میں موجود اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کی تیزی بڑھتی جا رہی ہے، حکومت جو ہے وہ اپنے لاسز کم کرتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اب صدارتی نظام، قومی حکومت
تو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ محمود اچکزئی بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں، باقی بھی مخالف پارٹیاں کہہ رہی کہ جناب ان کو گھر بھیجیں، ایک حکومت قومی حکومت بنائے سب کو ملا کے. اور یہ حکومت کہتی ہے کہ اب بھی قومی حکومت ہے، کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے، کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے. لیکن وہ محمود اچکزئی کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے لیے ان کو اقتدار دیں اور 2 سال کے بعد وہ الیکشن کرائیں. پھر دوسرا سلوگن تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں بھی تھا کہ صدارتی نظام یعنی 1 مین شو ہو جائے. بالکل اب پھر صدارتی نظام پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، ایوان بالا سینٹ موجود ہے، قانون بنے گا، قانون لایا جائے گا، قانون میں تبدیلی ہوگی تو کیا ہوگا. تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ 27ویں ترمیم ہماری اس میں سب کچھ ہوگا اور بس یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو جناب جتنے ڈیوٹیفل صحافی ہیں نا ماشاء اللہ، بڑے بڑے نامور ڈیوٹیفل صحافی، اور ان میں سے ایک آدھ کے علاوہ کوئی معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے مانیں نہ مانیں لیکن مجھ سے سینئر کوئی نہیں ہے اور سب کو جانتا ہوں میں. جو ڈیوٹیفل صحافی میں اسی لیے کہتا ہوں، کوئی اشارے کنائے سے کہہ رہا ہے کہ جناب ہاتھی اور شیر اور ٹائیگر کی لڑائی ہے اور ہاتھی بیچ میں یہ کرے گا اور شیر یوں کر دے گا اور ٹائیگر جو ہے وہ یہ کرشمہ دکھائے گا. کوئی ڈائریکٹ کر رہا ہے. اعجاز سید صاحب بہت بڑے مطلب آج کے دور کے ایک نامور صحافی ہیں، اچھے رپورٹر ہیں، اچھی خبریں لاتے ہیں، ان کے کریڈٹ میں بہت کچھ ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ زرداری صاحب جا رہے ہیں، ان کی تیاری ہو گئی ہے. اب وجوہات کیا کہی جا رہی ہیں؟ تو ان تمام چیزوں کا اگر بات یہ کریں کہ اگر عمران صاحب کو ان کی بھینکری مائنس ہو گیا، اعجاز سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب گھر جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا کہا گیا جناب وڈیالہ جیل ملنے جا رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ بھائی بھول جاؤ، نواز شریف دیا پوزیشن نہیں کہ وہ جائے وڈیالہ جیل. کیوں جائے؟ وہ کیا ضرورت کیا؟ حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اور حکومت کے وزیر اعظم صاحب جو ہاتھ ملاتے ہیں اپوزیشن سے، تو پھر یہ افواہیں اور سوشل میڈیا شور مچاتا ہے کہ بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھیے کہ ان کی ٹانگیں کانپیں ٹانگ رہی ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکومت انگیج رکھنا چاہتی ہے اور حکومت طاقت سے انگیج بھی رکھ سکتی ہے اور ویسے بھی انگیج رکھ سکتی ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں دے گی کہ وہ جس سے مذاکرات کرے وہ اپنی مرضی منوا لے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک پیر سیاست ہیں، وہ بھی موجود ہیں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بجٹ پاس ہو گیا، کے میں سب کچھ ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حکومت بچا لی، لیکن ابھی بھی تبدیلی کے چانسز موجود ہیں کیونکہ حکومتی ریٹ جو ہے صوبے میں نہیں ہے. گورنر صاحب چیخ کے کہہ رہے ہیں حکومتی ریٹ قائم نہیں ہے. رات مغرب کے بعد جو ہے کسی اور کا قانون وہاں چلتا ہے اور مغرب صبح سورج نکلنے کے بعد کسی اور کا قانون. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں حقیقت میں. ابھی کیا مسئلہ ہے کہ کیا چینج ہو جائے گی؟ ابھی نہیں لگ رہا کہ چینج ہو جائے گی، لیکن لگتا یہی کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اچھا بھارت پھر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ بھارت بار بار کہہ رہا ہے آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. لیکن جناب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اگر کوئی ایڈونچر کیا تو پہلے سے زیادہ سخت ہوگا. ابھی تو صرف آپ یہ نہیں بتا رہے کہ نقصان کتنا ہوا، طیارے کتنے گرے، باری باری بتا رہے ہیں کہ اب 4 پائلٹ کا بھی ماننا شروع کر دیا. پھر ڈپٹی ان کا آرمی چیف جو ہے اس نے بھی بہت کچھ مان لیا کہ جناب ان کے پاس بہت تھا اور انہوں نے جناب چین سے فائدہ اٹھایا. تو فیلڈ مارشل نے کہا بھول جاؤ، ساری تربیت اور ساری فوج جڑی ہے وہ ایک ذمہ دار ہے، اور جب آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو جواب مل جائے گا، پتہ لگ جائے گا. اور اب کی اگر آپ نے کہیں شہری آبادی پہ کیا حملہ یا ہماری بندرگاہوں پہ حملہ کیا یا کچھ بھی ہمیں چیلنج کیا تو پھر جناب آپ کو منہ چھپانے کی جگہ پہ نہیں ملے گی. ہم ماریں گے بھی اور رونے بھی نہیں دیں گے. اللہ تکبر سے بچائے. لیکن جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں پیشہ ور ان کو اپنا ہونا چاہیے کہ وہ جان ہتھیلی بھی رکھی ہوتی ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کی قربانی ہے، ہمارے سائبر ونگ ہی مان نہیں تھا اس دفعہ تو اس جنگ میں، اور بھارت کو اپنے سائبر بڑھا تھا کہ جی فلانی کمپنی میں ہمارا چیف لگا ہے، فلانی میں ہمارا سی او لگا اور ہم بہت آگے چلے گئے سائبر میں. لیکن نہیں، سائبر ونگ نے بھی جو ہیک کیے نا سارے کام ختم ہو گیا، ان کا نظام ہی ہیک کر دیا. تو اگلی دفعہ اس سے زیادہ ہوگا کیونکہ فیلڈ مارشل نے یہ کہا ہے کہ 5% ہم نے صرف ابھی دکھایا کام، ابھی کرامات دکھائیں گے 95% اور، لہٰذا کسی چکر سے نہ رہنا کیونکہ سیز فائر جو ہے وہ وقتی ہے، مستقل تو نہیں ہے. تو ابھی اس میں یہ ہے کہ ان کا چانسز، کیونکہ اکتوبر میں بہار میں الیکشن ہے، تو بہار میں جب الیکشن ہوں گے بہار میں یا 2 نومبر اکتوبر میں، تو اس میں جا کے کرتے ہیں. ہمیشہ بھارت سے لڑائی، بھارت پاکستان کے خلاف الیکشن جیتتا ہے، مودی سرکار کا یہ پرانا رویہ ہے. لیکن اب کی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ فیلڈ مارشل نے صاف نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کہہ دیا کہ بھائی سوچ سمجھ کے دیکھنا نا ہماری طرف،
میری نگاہ کی تو ہم آنکھیں نکال لیں گے، اور ہم نے ایک آپ کو بتا بھی دیا ہے، تو اب تیار. اب بھارت جو ہے، میں نے آپ کو کئی ولاگوں میں بتایا گا، اسلحہ خریدتا پھر رہا ہے، وفود بھیج رہا ہے. خیر سگالی کے وفود سب ذلیل و خوار ہو کے وہ ششی تھرور صاحب واپس آ گئے. وہ کانگریس سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی ہیں، بیچ میں ہیں، نہ وہ ان کے کانگریس کے ہیں نہ بی جے پی کے ہیں. ان کو بس ایسے ہی، ان کو دونوں طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں، میڈیا سے گالیاں پڑ رہی ہیں. ناکام ہے، ان کی ناکامی ہے. اب اس سے آگے بات چلتی ہے کہ جناب پھر کیا ہوگا، پھر کیسے کرو گے. تو اب وہ گئے تھے ایک طیارہ جو تھا، بمبار طیارہ، وہ لینے گئے تھے جناب. کہاں؟ رشیا کے پاس. TU-160 بمبار طیارہ، ہیوی، بہت تیز رفتار. تو جناب اسے چنڈی گڑھ آتی کہ ہم نہیں دے سکتے جناب، ہم تو یوکرائن سے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم سارے اپنی فوج کو دیں گے، تمہیں دیں گے، ابھی فی الحال ہمارے پاس ٹائم نہیں، پہلے تو نبڑ لیجیے پھر گال کریں گے. اسی طرح وہ جو تھا اپنا کیا کہتے ہیں، ابھی جو برکس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں مودی صاحب گئے، 3 سے دور گئے ہی نہیں. نہ رشیا کا گیا، نہ چین کا گیا، نہ ایران کا گیا. اور اوپر سے ٹرمپ صاحب نے تڑی لگا دی کہ برکس والے یاد رکھیں کہ 10% ان پہ ٹیرف اور لگا دیں گے، جس میں بھارت شامل ہے. پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے، مستقل ممبر نہیں ہے پاکستان مبصر کی حیثیت سے اس میں شامل ہوتا ہے. تو یہ بھی معاملات ہیں. اب اگلی اصلی بات پہ آتے ہیں کہ عمران مائنس، زرداری مائنس، یا نواز شریف مائنس، اور مائنس کیوں مائنس. تو جناب یہ جو ہے نا، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک بڑا زبردست تبصرہ کیا، اور میں ان سے بالکل 100% متفق ہوں. انہوں نے منیب فاروق کے پروگرام میں کہا کہ جناب ایک ہوتا ہے توجہ دلاؤ نوٹس، اور ایک ہوتا ہے توجہ ہٹاؤ نوٹس. یہ تمام مفروضوں پہ جو خبریں چل رہی ہیں توجہ ہٹاؤ نوٹس ہے. نواز شریف کو ضرورت نہیں ہے، نواز شریف پھر بھی جا سکتا ہے کیونکہ سیاسی شخصیت ہیں، 2 دفعہ وہ ان کے پاس جا چکے ہیں، ریکارڈ میں موجود ہے. اسی طرح زرداری جو ہیں، زرداری صاحب کے لیے خواجہ آصف وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں، اور ان کے خلاف کوئی موومنٹ نہیں ہے. جبکہ وہ پہلے دور میں جب ان کی مشترکہ حکومت پہلے تھی، وہ 16 مہینے والی، اس میں وہ سخت خلاف تھے. وہ کہتے ہیں ان پہ اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا، پیپلز پارٹی پہ یا زرداری پہ. لیکن اس وقت خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بات بھی یہی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آئی عمران خان کے خلاف تو وہ کس نے کہی تھی؟ وہ مولانا صاحب کی تجویز تو نہیں تھی، وہ زرداری صاحب کی تجویز تھی. مولانا صاحب تو کہتے جناب ختم کرو سارا کچھ، دوبارہ الیکشن کراؤ، یہ ہے وہ ہے وہ ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں، آئینی اور قانونی طریقے پر ان کو عدم اعتماد کے ساتھ گھر بھیجو. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہوا تھا. زرداری صاحب نے 16 ماہ کی وزیر اعظم مانا تھا، اور اپنے وزراء بھی بنائے تھے. بلاول بھٹو کو بھی وزیر خارجہ بنایا، انہوں نے بھی اپنی پازیٹیو مطلب کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آج بھی نواز شریف صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی قائل ہیں، بلکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت اس طرح کے وزیر خارجہ کی. اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم ہیں، اہم آدمی وزیر خارجہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا یہ سب مفروضوں پہ خبریں ہیں، کوئی زرداری صاحب کے خلاف نہیں. لیکن ٹیکنیکلی بات یہی ہے کہ کیا 2/3 اکثریت ہے نون کے پاس کہ مواخذہ کر سکے صدر کا. یہ پارلیمنٹ سارے معاملات کے باوجود عارف علوی کو گھر نہیں بھیج سکی تھی. اتنا آسان نہیں ہے. اب مخصوص نشستوں کے ساتھ سادہ اکثریت ہے، سادہ اکثریت سے صدر صاحب گھر نہیں جا سکتے. اچھا کوئی اور دباؤ کے بعد صدر صاحب استعفیٰ دے کے چلے جائے تو کیا پیپلز پارٹی کے بغیر یہ اتحاد حکومت چل سکتے ہیں؟ اور پھر دوسرا یہ کہ نہیں جی بلاول صاحب سے مکمکا ہو جائے گا، وہ جا کے اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. اتنا آسان کام نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت بلوچستان میں بھی ہے، سرفراز بگٹی بھی انہی کی حکومت ہے. تو بحران بڑھ جائے گا، گھٹے گا نہیں. لیکن توجہ ہٹاؤ نوٹس میں یہ تینوں مائنس ہیں کہ عمران بھی مائنس ہو گئے ہیں، ان کے گھر سے کہہ دیا گیا، باجی ریما نے کہہ دیا کہ خود اپنے آدمی کر رہے ہیں، نیاز اللہ نیازی ترجمان نے کہہ دیا کہ جناب ان کے خلاف ہی ہے. اور پھر شیر افضل مروت کی بات رکھیں کہ فارم 47 والے پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں. وہ وقت آنے پہ کام دکھائیں گے. اب یہ 39 رہ گئے نا 39، وہ ابھی دیکھیں آپ چند دنوں میں ان کی کارکردگی سامنے آ جائے گی. تو یہ جو ہے کچھ نہیں ہو رہا ابھی. لیکن یہ خبریں کیوں پھیلائی گئی؟ یہ اسی لیے کہ مختلف معاملات سے ہٹایا جائے. لیکن اب جو کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جا رہے ہیں اور ان کے خلاف کیا چارج شیٹ کیا ہے، ان کے خلاف چارج شیٹ وہی کہ سندھ میں وہ جو حکومت مخالفت کی، نہروں کی، اور وہ جناب وہ طاقتور جو تھے
ہلکا اسٹیبلشمنٹ وہ چاہتا تھا کہ نہریں بنے اور سب کچھ ہو، اور چولستان کو جناب سیراب کیا جائے، سرسبز کیا جائے، اور اس میں انہیں رکھنا کیا، لہٰذا وہ خلاف ہو گئے۔ لیکن ایک مفاہمتی صدر، جن کی مفاہمت سب کو پتہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو فارغ کیا تھا، تو پھر وہ اتنی آسانی سے گھر نہیں جائے گا۔ تو ابھی بھائی یہ صرف گلیں ہی گلا نے کہ مائنس مائنس، کوئی مائنس نہیں، نہ عمران خان مائنس ہو سکتے ہیں سیاست سے، ایک حقیقت ہے، نہ زرداری صاحب مائنس ہو سکتے ہیں، نہ نواز شریف صاحب۔ اب یہ جو خبریں آئیں نواز شریف صاحب کی، وہ اچانک خبروں سے باہر تھے، لہٰذا کسی نے پلانٹ یعنی پری پلان کیا کہ جناب نواز شریف صاحب کو آن بورڈ لایا جائے، شور مچایا جائے، دکھایا جائے، لہٰذا انہوں نے کہا وہ جا رہے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے۔ حالانکہ حکومت کو کیا ان کا، وہ کہتے ہیں باں ویلنے چاہیے، کیوں جا رہے ہیں، کوئی مصیبت آئی ہے، لیکن وہ انگیج رکھنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی ان کو بار بار کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی گیم کو سیاست کی طرح کھیلنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی عمران خان کی طرف سے انہیں اجازت ہے۔ وہ جارحانہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ مزید نقصان کریں گے۔ آج کے دن تک سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کل کیا ہوگا یہ بات کی بات ہے، لیکن 2027 تک فیلڈ مارشل کہ نہیں جی وہ صدر بن جائیں گے، انہیں کیا ضرورت ہے؟ فیلڈ مارشل ہیں، ان کی پوری دنیا میں عزت ہوئی ہے، اور ابھی 27 تک ان کے پاس موجود ہے یہ، تو ابھی کیا ضرورت ہے ان کو؟ لیکن جان کی خبریں چھوڑی گئی ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی کے اس بیان کو یاد رکھیں کہ جناب یہ توجہ ہٹاؤ نوٹس ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔